مجھے آپ بتائیے، خود ہندوستان کی دلیپ کمار صاحب ہمارے دوستوں میں تھے، انہوں نے بتایا وہ ایک زمانے میں سنترے ونترے خریدنے کے لیے ناگپور آتے تھے جب فلم ایکٹر نہیں تھے وہ. انہوں نے بتایا صاحب عشر جو ہے ہم کو تو معلوم نہیں عشر کس کو کہتے ہیں. لاکھوں روپے کے سنترے کے بیپار جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، ایک کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ اس نے عشر نکالا ہو. یہ اسلام ہے؟ تمہارا اسلام یہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارا اسلام قرآن کی لائی ہوئی تعلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر ہونا چاہیے. رسموں کا نام اسلام نہیں. بیڑیاں نکالیے، پاؤں کی بیڑیاں نکالیے. قرآن نے کہا کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاؤں کی بیڑیاں نکال کے پھینکتا ہے. آپ نے ان بیڑیوں کو پھر ڈال دیا. رسم جو ہے وہ انسانیت کے لیے بیڑیاں ہیں. خیرات اور صدقات جو ہیں وہ غریبوں کے کام آنے والے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں عقل مند لوگوں سے اور دنیا کے انسانوں سے کہ 10واں یا 5واں حصہ کھیتی کی پیداوار کا اگر کسان دیتا ہے غریبوں کو تو غریبی بچے گی؟ اور سنیے، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، مثلا عورتوں کو ہم 50 گالیاں دیتے ہیں، مسلم محلوں کے اندر سننا ہو تو سن لیجیے آپ، اللہ تمہیں محفوظ رکھے. عورت کو گالی دے، تو آج سے میری اماں بن گئی. تو عورت اماں بن گئی کیا؟ 28واں پارہ کھولیں گے قرآن شریف کا تو آپ کو یہ لفظ ملیں گے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. اللہ نے سن لی اس عورت کی پکار اور بے چینی کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، مجھے بتاؤ. اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ کوئی اپنی عورت کو ماں کہہ دیتا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، وواہ بندھن وچھید ہو جاتا. قرآن اترا اس عورت کی پکار کے اوپر اور فرمایا کسی اپنی عورت کو ماں کہنے سے ماں توڑی ہو جائے گی، لیکن تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے تجھے 60 روزے رکھنے پڑے گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے. دیکھیے اس میں بھی غریب آ گیا. قسم کھائی اس نے اپنی عورت کے لیے، اور ایک بیبھتس جس کو کہنا چاہیے، سنسکرت کا لفظ ہے، ایک ناجائز لفظ اس نے کہا. اس پر قرآن نے اس کے اوپر لگایا کہ 60 آدمیوں کو کھانا کھلاوے ہو یا کپڑے پہناوے ہو یا 60 روزے رکھے. پھر 60 روزے رکھے. یہ روزے رمضان جیسے نہیں ہیں 15 روزے رکھے 16 پہ بیمار ہو گئے تو بعد میں رکھ لینا. یہ روزے ایسے ہیں کہ شہرین متتابعین مسلسل. مثلا یہ کہتا ہوں تقریر ختم کرتے ہوئے 56 روزے رکھے، 57 ہاتھ سے نکل گیا تو 56 پانی میں گئے، پھر سے رکھ، آدمی کی کھٹیا کھڑی ہو جائے. قسم کھا لی کسی سے، فلاں پڑوسی سے بات نہیں کروں گا، میں باپ سے بات نہیں کروں گا، کیسے رشتہ داروں سے بات نہیں کروں گا. اس سے اور بات کرنے کے لیے رسول اللہ فرمایا 3 دن کے اندر قسم توڑو، اور نہیں توڑتے ہو تو توڑو، انیواریہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. آپ جہاں جہاں دیکھیں گے وہاں غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے. آپ سے بھی اس تقریر کے اندر یہ کہتا ہوں، ناگپور کے اندر یہ پرتھا اور یہ چیز پرچلت کریں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی کریں. ان کے یہاں بھی تو بھوجن دان ہے، بھوجن دان نہیں ہے ایسا تھوڑا ہی ہے، لیکن اس کی ترتیب صحیح ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں. کوئی پڑوسی ہمارے بازو میں بھوکا سو نہیں سکتا ہو، کوئی ہماری بہن بھوکی نہیں سو سکتی. ہم ان کو لکھپتی نہیں بنا سکیں گے، لیکن ہم اتنا کر سکیں گے کہ جو غریبی کی جو ریکھا ہے اور امیری کی ریکھا کے اندر اتنا فرق آ گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے تقریر ختم کرتے ہوئے پیغام دیتا ہوں کہ روزہ آپ نے رکھا ٹھیک ہے، لیکن کوئی روزہ اگر رہ گیا ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ بھی رکھ لیجئے اور ایک مسکین کا کھانا بھی کھلا دیجئے کہ اللہ تو نے مجھے بیماری میں موقع دیا، روزہ چھوڑ دیا تھا میں نے، تو روزہ بھی رکھوں گا میں اور میں ایک آدمی کو کھانا بھی کھلاؤں. 2 وقت کا کھانا کھلائیے. آج تو ہوٹلوں کا دور ہے، کسی ہوٹل میں جا کے کھڑے ہو جائیے، 40 روپے میں 2 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ کھانا کھلائیے، پھر غریبوں کی مدد کیجئے اور قرض داروں کے قرض چھڑوائیے، بیواؤں کی دستگیری کیجئے، اور پھر اس ملک کے اندر جو بہار آئے گی قرآن مجید کی وہ دیکھنے کے لائق ہوگی. لڑائی جھگڑوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. شانتی کے ساتھ میں اور اپیل اور امن کے ساتھ میں، بھائی چارے اور دوستی کے ساتھ میں اگر ہم اپنے اہل وطن بھائیوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور میں اس کے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو اور خاص طور پر ہمارے ناگپور کو آپ نے ہمیشہ پرامن رکھا ہے. یہ پرامن رہے ہماری زندگی میں اور ہمارے بعد میں بھی. یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں. مذہب بھلے ہی کوئی رکھتا ہو، اپنا اپنا عمل ہے. کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے عمل سے اپنی شکل سے عمل کرتا ہے. رب کو معلوم ہے، وہاں پہنچنے پر معلوم ہو جائے کہ کس کا اجر ہم کو ملتا ہے نہیں ملتا. لیکن یہاں کی موجودہ زندگی کے اندر ہم اپنے شہر کے اندر امن اور بھائی چارہ اور انسانی محبت کو ایسا رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہو
اور خدائی بھی محبت بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شہر کو پورے ہندوستان کے اندر کو اس کی اب بھی اللہ کے فضل سے میں جب باہر جاتا ہوں تو اچھی حیثیت ہے، اس سے بھی اچھی حیثیت ہو جائے گی۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے، قانون کو اپنے ہاتھ میں بالکل مت لیجئے، کسی مسئلے کو بھی سلجھانا ہو بات چیت کے ذریعے اس کو سلجھائیے۔ تقریر کا میرا وقت ختم ہو گیا، آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ آپ کی زندگی کا گلشن آباد رکھے، آپ کی روزی میں برکت دے، ایمان میں برکت دے، اس شہر کے لوگوں میں انسانی بھائی چارہ قائم رکھے، سبھی ورگ کے لوگ جو ہیں مل جل کر کے رہیں، دین اپنا اپنا، مذہب اپنا اپنا، لکم دینکم ولی دین، لیکن انسانیت جو ہے ہماری اپنی ہے، انسانیت کو ہم توڑ نہیں سکتے اور مانوتا کو ہم بس نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ اس شہر کو ایسا نمونہ بنائیے کہ دنیا کے دوسرے انسان ناگپور کو دیکھنے کے لیے آئیں کہ انسانی بھائی چارہ، انسانی محبت اور غریبی کو دور کرنے کے لیے ناگپور میں جو کام چھپے چھپے لوگ کر رہے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔